سنت ابراہیمی ہے، کوئی شروع میں کرا دیتے ہیں، کوئی کچھ مدت کے بعد 5 سال 6 سال، حتیٰ کہ ہم نے دیکھا ہے 18-20 سال کے بچوں کو بھی ختنہ، ابھی قریب کا واقعہ 18 سال یا 20 سال کا ایک نوجوان تھا، اسے لے جا کر چھوڑ لاڑ، ایک ہی بچہ تھا، چھوڑ کے لاڑ کھاپی کو ذرا طاقت آپ دے گا، کھاپی کو طاقت دے تو بعد میں کرے گے، طاقت کو بھی ختنہ کو کیا کنیکشن ہے؟ کوئی ہے؟ یہ عقل ہے بڑے لوگوں کی، نہیں کھاپی کو ہی کھوپرا مسکا اچھی چیزاں، ہریرا بادام پستہ کھجور، اچھی طاقت بنانا تب جب ختم کرو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ہمارا بچہ ہے بیٹھا ہے 19 دن کو ہم نے ختنہ کرا ہے، کتنے دن کو؟ 19 یا 20 دن کو ختنہ ہوئی بچے کی ہے۔ طاقت تو بادام پستہ کھانے سے نہیں، کھاؤ، کھانے میں کوئی نہیں، کھاؤ کھانے کی چیز، طاقت کو بادام کو پستے کو ختنہ کو کلیکشن نہیں، وہ الگ چیز، کھانے کی چیز کبھی بھی کھا سکو، مرتے تب تک اللہ نے کھانے کی چیز حلال کیا ہے، کھاؤ۔ بہرحال جب بچے دنیا میں آتے ہیں ان کی ختنہ آنے کے بعد ہوتی ہے، تو میرے اور آپ کے ساری کائنات کے نبی دنیا میں تشریف لائے، ختنہ کے ساتھ میں آئے، کیوں؟ علماء نے مسئلہ لکھا ہے، میرے نبی کی شرمگاہ مبارک کو بھی کسی کی نظر نہ پڑے، سمجھ میں یہ بات؟ میرے نبی کی شرمگاہ مبارک کو بھی کسی کی نظر نہ پڑے، قدرت والے نے میرے نبی کو پاکیزہ پوتر بنا کر یہ دنیا کے لیے پاکیزہ پوتر، تو میرے نبی بھی پاکیزہ پوتر تھے، دنیا میں تشریف لے آئے۔ ایک اہم بات سن لو، شاید کہ اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا، شاید کہ نہیں سنا ہوگا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں، جب میرے یہاں بچہ پیدا ہوا، ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر سلا دیا گیا، بعض مفسرین نے لکھا ہے جب نبی پاک علیہ السلام کو تسلیم دنیا میں تشریف لائے، حالت سجدے میں لائے، حالت سجدے میں آئے، اس بات کی علامت تھی کہ میں خدا وحدہ لا شریک کے سامنے جھکانے والا ہوں، میری پیروی کرنے والوں، میری امتیوں اور اللہ کے بندوں، ایک اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، تمہاری کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ علماء نے نقطہ لکھا ہے۔ دوسری پوائنٹ کی بات، بی بی آمنہ فرماتی کہ سفید کپڑے میں نے لپیٹ کر سلائی، جب وہ سلا تھی سلائی، میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے بچے کی آنکھ کھلے آسمان کی طرف، عام طور پر چھوٹے بچے اتنا جلدی آنکھ نہیں کھولتے، لیکن میرے نبی کی شان دیکھو، بی بی آمنہ فرماتی کہ میں نے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر سفید کپڑے میں لٹائی، ابھی تھوڑی دیر نہیں ہوا تھا، آنکھ کھلی، میرے بچے نے آسمان کی طرف دیکھا، یعنی میرے اور آپ کے نبی نے آسمان کو دیکھا، اور فرماتی ہیں علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، اب یوں سلایا گیا، اب مثال کے طور پر یوں سلایا گیا، قبلے کی طرف سر، مشرق کی طرف پیر، تو کتابوں میں لکھا ہے نبی پاک علیہ السلام دنیا میں آ کر ابھی تھوڑی دیر، کتنی طاقت ہوگی بچے کے اندر، تھوڑی دیر، سمجھ لیجیے 5 منٹ یا 10 منٹ، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی طاقت سے یوں پلٹ کر سیدھے طرف، مجھے دیکھنا، سیدھے طرف پلٹ کر ایک دم چت پڑ گئے اور سجدے میں چلے گئے، اور یہ دونوں ہاتھوں کے اوپر زور دے کر نبی پاک علیہ السلام نے سجدے سے سر یوں اٹھائے، آسمان کی طرف چہرہ کیا، اور علماء نے لکھا ہے اس بائیں ہاتھ پر زور دے کر کے اس ہاتھ کو اٹھا کر یہ انگلی کرنے لگے، مطلب ایک تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، قیامت تک آنے والی انسانیت تم سن لو اور دیکھ لو
کی کیفیت ہے. یوں پلٹے، پڑے، سجدہ زمین پر رکھے، پھر دونوں ہاتھوں کو ٹک کر یوں اٹھے، بائیں ہاتھ کے اوپر زور دے کر ایک ہاتھ کو اٹھا کر آسمان کی طرف اٹھنے کی. ہم سب کے لیے یہ بتا دیا کہ ایک اللہ کی بندگی بجا لاؤ. اسی ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث کیا ہے. لوگوں در در کے ٹھوکریں نہ کھاؤ، جو در در کے ٹھوکریں کھاتا ہے وہ اسے اللہ پاک فقیر و بھکاری بنا دیتا ہے. ایک ہی وہ در ہے، ایک ہی یہ در ہے جہاں سب کچھ ملتا ہے، ذلیل انسان نہیں ہوتا. یہی وہ در ہے جہاں عزت ملتی ہے، انسان ذلیل نہیں ہوتا، رسوا نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی جائے گا در در کے ٹھوکریں کھائے گا، ذلت اور رسوائی اس کے مقدر میں ہو جائے گی. یہ قانون و ضابطے کی بات ہے. نبی پاک علیہ السلام 3 دن تک ان کے امی جان کے یہاں دودھ پی. امی جان کا دودھ کتنے دن تک؟ 3 دن تک. اس کے بعد ابو لہب کی آزاد کردہ باندی سویبہ، ان کے یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام 4 دن تک دودھ پی. یہ بعض علماء نے لکھا ہے 7 دن تک دودھ پی. 7ویں دن کو نبی پاک علیہ السلام کا عقیقہ کیا گیا. دادا عبد المطلب نے عقیقہ کر کر دام تجویز کیا. محمد نام بولو صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ آئے، عقیقے کی دعوت کی گئی. اس زمانے میں بھی رواج تھا. ابھی اسلام نہیں آیا، اسلام کی قانون نافذ نہیں ہوئے، شریعت نہیں آئی، قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن کے احکامات نازل نہیں ہوئے، نبی آخر الزمان نبی نبوت کا اعلان نہیں کیا. ابھی چھوٹے بچے 7 دن کا دادا عبد المطلب نے عقیقہ کیا، لوگوں کو دعوت دی. کھائی. نام لوگوں نے پوچھا عبد المطلب نام کیا تجویز کیا ہے؟ عبد المطلب نے کہا کہ میرے ذہن میں بار بار ایک بات آ رہی ہے، نام محمد رکھو. میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا. لوگ اعتراض کرنے لگے، محمد نام کیوں رکھا؟ کوئی خاندان قبیلے کے بڑوں میں سے کوئی نام رکھ دو. اس وقت عبد المطلب نے خواب سنائے. خواب یہ تھا، ایک دن عبد المطلب سوئے ہوئے تھے. یہ نام رکھنے کا جو مسئلہ پیش آیا، ذہن میں جو بات رہی عبد المطلب کے، وہ بات عبد المطلب سوئے ہوئے تھے. خواب میں دیکھتے ہیں کہ عبد المطلب کے پیٹ سے، پشت سے ایک زنجیر نکلتی ہے، سنگل آسمان کے کنارے تک چلے جاتی ہے. زنجیر، ایک زنجیر کا حصہ آسمان کے کونے کو، ایک زنجیر کا حصہ زمین کے اندر تک، زمین کے کونے تک. اسی میں سے پھوٹ کر ایک زنجیر کا ٹکڑا مشرق کی طرف جاتا ہے، ایک مغرب کی طرف جاتا ہے، ایک شمال کی طرف جاتا ہے، ایک جنوب کی طرف جاتا ہے. مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، جنوب والے، چاروں طرف سے بیٹھ کر آ رہے ہیں. اور آگے خواب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ زنجیر جو ایک کونا زنجیر کا، سنکل کا آسمان میں ہے، ایک زمین میں ہے، ایک مشرق میں ہے، ایک مغرب میں ہے، ایک شمال میں ہے، ایک جنوب میں ہے. یہ زنجیریں جا کر ایک بہت بڑا درخت بن جاتی ہے، بہت بڑا درخت. یہ درخت کی ٹہنیاں مشرق میں پھیل گئی، مغرب میں پھیل گئی، شمال میں پھیل گئی، جنوب میں پھیل گئی، جس کی جڑیں زمین اور زمین کے اندر اتر گئی، جس کی شاخیں آسمان
درخت کے ہر پتے پر نور ہی نور، مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، جنوب والے ٹہنیوں کو پکڑے ہوئے ہیں۔ آسمان کے ستارے بھی جھک کر کے ٹہنیوں کو سلامتی پیش کر رہے، سلامی دے رہے ہیں۔ بعض لوگ جڑ کے آس پیس، جڑ اور تنا جو ہوتا ہے نا، اس کے آس پیس کھڑے ہو کر دائیں بائیں آگے پیچھے کے ٹہنیوں کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، درخت کو کاٹ کر گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عبد المطلب کی آنکھ کھل گئی، نیند سے بیدار ہوئی، معجزات کو بلائے، مطلب تعبیر دینے والوں کو معجزات کہتے ہیں، خواب کی تعبیر بولنے والے کو، بتانے والے کو بلایا گیا۔ عبد المطلب نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا۔ انہوں نے کہا تمہارے گھر میں، تمہارے خاندان میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے، آقا کی پیدائش سے پہلے کا خواب ہے، جو محمد نام رکھنے کا سبب اور ذریعہ بنا۔ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کا ڈنکا زمینوں سے لے کر آسمانوں تک ہوگا، مشرق سے لے کر مغرب تک ہوگا، شمال سے لے کر جنوب تک ہوگا، اور یہ نور ہی نور جو پتوں کے اندر ہے، دنیا کی ظلمت ختم ہوگی، روشنی آئے گی، رحمتی برکتیں نازل ہوگی، اور جو لوگ مشرق میں، مغرب میں، شمال جنوب میں ہیں، جو پکڑے ہوئے ہیں، اس سے یہ مراد ہے کہ لوگ ان کی اطاعت کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، ان کے فالوورز ہوں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی باتوں کو مانیں گے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے۔ اور جو لوگ ٹہنیوں کو کاٹنے کی اور جڑوں کو کاٹ کر درخت کو گرانے کی کوشش کریں گے، آپ ہی کے گھرانے کے، آپ ہی کے خاندان کے، مکہ مکرمہ کے کچھ لوگ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کو ختم کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کریں گے۔ جب یہ عبد المطلب نے سنا کہ میرے یہاں، میرے گھر میں، میرے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوگا، ان کو یقین تھا کہ یقیناً میرا پوتا ہی ہوگا، اس کا ڈنکا مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، زمین میں، آسمان میں ہوگا، تو ان کے ذہن میں بات آئی کہ نام محمد رکھا جائے۔ محمد کے معنی آتے ہی، محمد کے معنی وہی جو آسمان والے، جو زمین والے، مشرق و مغرب والے، شمال و جنوب والے، جن کی خوب تعریف کی جائے ان کو کہتے ہیں محمد۔ کون نہیں ہے جو میرے نبی کی تعریف نہیں کرے گا؟ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی، یہودی بھی، نصرانی بھی، زبور میں، تورات میں، انجیل میں، صحیفوں میں میرے نبی کا تذکرہ ہے، حتیٰ کہ انسان کے انسان، جنات کے زبانوں پر میرے نبی کا تذکرہ ہے۔ جنات تو جنات، چرندوں کے اندر، پرندوں کے اندر، نباتات کے اندر، جمادات کے اندر، ذرات کے اندر، پہاڑوں کے اندر، چٹانوں سے اور درختوں کے پتے، پھولوں کے اندر، ٹہنیوں کے اندر، ہر مخلوق میرے نبی کی شان میں تعریف کرتی ہے، ان کے اوصاف کو بیان کرتی ہے۔ اسی لیے اس بات کی تعبیر کا ذریعہ بنا کے میرے نبی کا نام محمد رکھا جائے۔ ساری خلقت آسمان سے لے کر زمین، مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب تک جس کی تعریف کریں گے، جس کی اوصاف کو بیان کریں گے، ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نام ہے احمد، قرآن میں آیا ہے۔ احمد کے معنی آتے ہیں آسمانوں پر اور زمینوں پر، زمینوں کے اندر، خشکی میں، تری میں، انبیاء میں اور ان کی امت میں، مخلوقات میں کسی نے خدا کی اتنی تعریف نہیں کی ہے جتنا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی ہے۔ اس کا معنی ہے احمد، احمد کا معنی ہے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ میرے نبی سے زیادہ کسی کی تعریف نہیں ہے، نہ تھی، نہ ہے، نہ رہے گی، اور میرے نبی سے زیادہ تعریف اللہ کی نہ کسی نے کی ہے، نہ کریں گے، نہ آئندہ کرنے والے ہیں۔ اتنا پیارا نام، کسی پیغمبر کی قوم، کسی پیغمبر کی نسل کے ذہن میں تک کی بات نہیں آئی کہ ان کے بچوں کا نام محمد رکھا جائے یا احمد رکھا جائے۔
یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ انعام تھا۔ عبد المطلب کے ذہن میں تو یہ بات آئی کہ نام میرے بچے کا محمد رکھو۔ اب بہو کے پاس گئے، جا کر کے پوچھا بیٹی نام تم نے کیا تجویز کیا ہے؟ پوچھنا پڑتا ہے نا، دادی سے پوچھنا پڑتا ہے، نانی سے پوچھنا پڑتا ہے، ماں سے پوچھنا پڑتا ہے، باپ ہے تو باپ سے پوچھنا پڑتا ہے، اس کے بعد میں تجویز کر کر کوئی ایک نام طے کیا جاتا ہے، اچھا خاصا مانا اس کا مطالب اچھا ہو۔ ایسا نہیں کہ ایک زمانہ چل رہا تھا تقریباً 15 سال پہلے، جس گھر میں بھی وہ صدام حسین کا زمانہ تھا، دیکھو کتنے سال پہلے کی بات، تقریباً 15-18 سال صدام حسین کا زمانہ، ہر گھر میں جب بھی بچہ پیدا صدام حسین صدام حسین حسین ٹھیک ہے، حسین نام برکت والا نام اپنی جگہ پر، صدام 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 حسین نام رکھتے ہیں پکارتے کیا صدام، صدام حسین نام رکھتے ہیں پکارتے کیا صدام۔ صدام کے معنی آتے ہیں چٹان کے، اب نامی چٹان کا معنی آیا تو چٹان کے سکا ہوتا کہ نہیں ہوتا، طاقت والا ہونے والا چیز، اس کا دل چٹان کے سکا ہو جاتا، اس کے سینے میں دل نہیں بلکہ پتھر کی سیل بن جاتی، سخت ہو جاتا، کلا برانا علی قلوبہم ما یکسبون، وہ جو دل ایک کالا پڑ جاتا، سخت ہو جاتا، حق بات سنتا بھی نہیں، سمجھتا بھی نہیں، اس کے اندر صلاحیت بھی نہیں ہوتی، اس کے اندر مادہ بھی نہیں ہوتا، ایسا لوگ نہیں دیکھتے۔ ایک زمانہ چلا ہر ایک کا نام سلمان 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 سلمان، لا حول ولا قوت، یہ نام سوچ کر کے نہیں رکھے۔ ایک مقدس صحابی کا نام سلمان فارسی ہے، ان کے نام کا نام میں رکھ رہا ہوں میرے بچے کا، وہ نہیں کیونکہ ان کے ناچنے والا آیا سلمان خان، اس کا نام سلمان خان سلمان خان سلمان خان۔ یہ ہمارا خیال بن گیا، نام بھی رکھو بچوں کا پیغمبروں کے ناموں پر رکھو، اولیاء کے ناموں پر رکھو، صحابہ کے ناموں پر رکھو، بچیوں کے نام بھی امہات المومنین کے ناموں پر رکھو، بنات النبی کے ناموں پر، نبی کی بیٹیوں کے ناموں پر رکھو، دل میں جو آیا وہ رکھ دیا، یا ایسا نام رکھو جس کا معنی اچھا ہو، مطلب اچھا ہو۔ بہرحال نام محمد رکھا گیا۔ عبد المطلب بہو کے پاس گئے، بیٹی سے پوچھا، بہو سے پوچھا بیٹی نام تم نے کیا تجویز کیا ہے؟ بی بی آمنہ نے کہا ابا جان میں کیا تجویز کروں، مجھے خواب کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے، کسی کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بیٹے کا نام محمد رکھو۔ اب یہاں دادا کو بھی خواب پڑھا، اس کی تعبیر آئی ایسی، دادا نے تجویز کر لیا کہ بیٹے کا نام محمد ہوگا۔ اب بہو کو آئے، بہو نے کہا، بی بی آمنہ نے کہا مجھے کسی کہنے والے نے خواب میں کہہ رہے ہیں تمہارے بیٹے کا نام محمد رکھو۔ نام تجویز ہو گیا، رکھ دیا گیا۔ اس زمانے میں ایک دستور تھا، اپنی زبان کو باقی رکھنے کے لیے، فصاحت و بلاغت کو باقی رکھنے کے لیے، بچوں کی پیدائش کے چند دنوں کے بعد خریوں میں بھیج دیتے تھے۔ شہر میں زبان کی حفاظت نہیں ہوتی، اور ہماری یہاں کی دیکھو زبان کیسے، ایک بات کو دو بات بولتی، بنگلور والے اگر کہیں چلے جائے تو سمجھ جاتے بنگلور سے چل جاتے بنگلور، ڈبل بات، اور جو پوری مکس بات ہماری پیورٹی نہیں آتی ہم لوگوں کو، اچھی بات جو پیور اردو ہے وہ نہیں آتی، مکس بات، کاکی بولے گا کاکی بولتے آتوں، چلو کب آئے، آ رہا ہوں، کب آ رہے ہو، کھا لیے، کھانا کی نہ کھا لیے، دکان کی جا رہے نہیں جا رہے، بولتی نہیں بولتی، ایک بات کو ڈبل بات، کوئی بچی کو پکارو، آچوں آچوں نہیں آ رہی ہوں، آرو آرو نہیں آ رہا ہوں، یہ اصل میں بات ہے، ہماری بات فرق ہے، یہ زبان کی ماحول جیسا ہوتا ہے نا، کلچر، اس میں ملاوٹ ہو جاتا۔ اس زمانے میں ایسا نے اپنی زبان کی بڑی حفاظت کیا کرتے تھے، زبان کی فصاحت و بلاغت کی بڑی حفاظت ہوتی تھی، چھوٹے بچوں کو دیہاتوں میں بھیجتے تھے۔ اب شہر کے اندر سبوں کے قسم کے لوگ آتے، اس کی ایک بھاشا الگ، اس کی ایک بھاشا الگ، انہیں کیا کی بولا، انہیں کیا کی، پورا مکس ہو جاتا،
بعض مرتبہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میں کیا بول رہا ہوں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ملاوٹ ہو جاتی باتوں میں۔ زبان کی بھی حفاظت بڑی ضروری اور امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو اس زمانے میں ایک دستور تھا کہ بچوں کی زبان کی حفاظت کے لیے، فصاحت و بلاغت کے لیے خریوں کو بھیجتے تھے، اور اس زمانے میں ایک دستور بھی تھا کہ سال میں 2 مرتبہ خریوں سے ادھر سے ادھر سے عورتیں بھی آتے، بچوں کو لے کر چلے جاتے، پرورش کرتے 2 سال 3